وہ مسجد سے گھر آیا پہلے بہن سے ملنے، کیونکہ جب سے امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے تھے بہن کو مدینے والوں پر اعتبار نہیں رہا، بازو پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور رو رو کے کہہ دی بھیا یہ بھی کوئی کچہری کا وقت ہے، یہ بھی کوئی دربار کا وقت ہے، حاکم مدینہ نے میرے بھائی کو اس وقت کیوں بلایا؟ رو کے بھائی نے سمجھایا مدینہ میرا مقتل نہیں ہے، ولید میرا قاتل نہیں ہے، لیکن زینب روتی جا رہی تھی، تجھے ان کے حوالے کیسے کروں؟ یہ منظر جناب لبابہ خاتون نے دیکھا، دوڑ کے غازی کو اطلاع دی، عباس نے تلوار اٹھائی، بفرے ہوئے شیر کی طرح جیسے غازی بی بی زینب کے سامنے آیا، پتہ نہیں کتنا مان تھا زینب کو علموں والے پر، غازی کو آتا دیکھا، حسین کے ہاتھ چھوڑ دیے، کہا جاؤ حسین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقی، مولا میرا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے، استقبال عزا کے یاشو فاطمہ زہرا کے رومال کی زینت بنے، اور غازی کو جیسے معلوم ہوا کہ آقا دربار میں جانا چاہتے، عباس نے اپنے شیروں کو آواز دی، قاسم، علی اکبر، کوئی منظر یاد آیا آپ کو؟ اچھا وقت تھا تو غازی نے پکارا، کہیں سے اکبر آ گئے، ادھر سے قاسم، اور ایک غربت کا وقت آئے گا جب حسین کے چہرے پر خون ہوگا، رو رو کے کہیں گے اینا اینا ابوالفضل العباس، آل محمد اکٹھے ہو گئے، آل محمد اکٹھے ہو گئے، درمیان میں چاند بن کے حسین چلنے لگے، اور دائیں طرف حسین کے قد جتنا بیٹا زین العابدین، یہ فکرہ نوجوانوں نے نہیں سمجھا، حسین اور سجاد جب کٹھے کھڑے ہوتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا حسین کون ہے، سجاد کون، ایک کو اکبر کی برچھی نے بوڑھا کر دیا، دوسرے کو زینب کی چادر نے بوڑھا کر دیا، بھائیوں کے ساتھ میرا آقا مدینے کی گلی میں آیا، اور یہاں روک کر ایک میں فکرہ کہتا ہوں، ہو سکے تو ہائے کہہ دینا، مدینے والوں غور سے دیکھ لو، یہ ہاشمیوں کا آخری جلوس ہے، اس کے بعد یہ چہرے کٹھے نہیں ہوں، یہ چہرے بعد میں کٹھے نہیں ہوں، اگرچہ علماء نے اختلاف بھی کیا جناب فاطمہ صغریٰ والی روایت، اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن کئیوں نے لکھا ہے کہ چھوڑ کے گئے تھے، جن میں سے ایک دلیل ہے علامہ علی نقی نقن صاحب، پڑھے لکھے لوگوں کی نظر ان کی دلیل کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر فاطمہ صغریٰ کو حسین چھوڑ کر نہ گئے ہوتے تو ام البنین کبھی بھی زینب کا ساتھ نہ چھوڑتی، حسین کی 7 سال کی بچی کے لیے عباس کی ماں رک گئی، جس کا نام فہرست میں نہیں آیا، چھوٹے سے بھائی علی اصغر کو گود میں لے کے بیٹھ گئی،
سکینہ آئی نہ گیا، رباب آئی نہ گیا، بی بی زینب آئی نہ گیا، رو رو کے کہتی تھی شکریہ علی اصغر، میرا اکبر بھی تو ہے، میرا قاسم بھی تو ہے، آج کے بعد ہم دونوں بہن بھائی، چاہتا ہے اکبر تو جائے، چاہتا ہے قاسم، خدا تمہیں سلامت رکھے، جو اس غم میں روتے ہو مولا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ آخر میں حسین ابن علی آئے کہ بابا امام بن کے حکم نہ دینا، باپ بن کے بلاؤ، آتا ہے تو لے جاؤ۔ اب جو ماتم کے لیے بیٹھو فکرہ سننا، حسین نے ہاتھ بڑھائے، اصغر صغرا سے لپٹ گیا۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحم کرے، جو حسین کو اونچی آواز میں روتے ہو مولا تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے۔ اصغر باپ کی بجائے صغرا سے لپٹ گیا۔ حسین نے اصغر کے کان میں کوئی فکرہ کہا، اصغر نے ہاتھ چھوڑ لیے، حسین کی طرف لپکا، شبیر نے اٹھایا، صغرا دوڑتی ہوئی پیچھے آئی، بابا لے جاؤ، بس اتنا بتا دو میرے بھیا نے کیا کہا کہ صغرا میں نے اصغر سے کہا تم مدینہ میں رہ جاؤ، جہاں میں اتنا تیر کھاؤں گا تمہارے حصے کا تیر بھی حسین اپنی کرتا۔ اصغر تڑپا، بابا جس کے میرے جیسے بیٹے ہو مجھے لے جا بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ میں بزرگ ذاکروں کی ایک روایت پڑھ کے ممبر چھوڑ آؤں، 7 سال کی بچی ذہن میں رہے، 7 سال کی بچی، اور وہ حسین کے سامنے آئی، بابا ایک وصیت ہے، جب آپ واپس آئیں گے تو میں زندہ نہیں ہوں۔ ایک فطرت ہے، صغرا امامت کے ادب سے واقف ہے، لیکن 7 سال کی بیٹی بھی تو ہے۔ بابا بابا میری ایک وصیت، 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ، بابا جب علی اکبر کی شادی کر کے آ جانا تو 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ۔ کون؟ میرا چچا عباس، جس نے میرا نام فہرست میں نہیں لکھا،